بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 416 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 38 اور 39 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کے عیوب بیان کیے گئے، اب مسلمانوں کو ان پر جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ دنیا سے یہ عیوب مٹ جائیں۔ گویا عیوب کا ذکر پہلے ہوا، اب عیوب مٹانے والے جہاد کا ذکر ہے۔ سورج سے رات دور ہوتی ہے، غازی کے جہاد سے کفر وغیرہ زمین سے دور ہوتے ہیں۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ ہر زمانہ میں جہاد کرو، کسی مہینہ میں تم پر روک ٹوک نہیں ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اعلان جہاد ہوتے ہی جہاد کے لیے نکلو، مہینے وغیرہ کا بہانہ نہ کرو۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو محبت دنیا کی وجہ سے دین برباد کر لیتے ہیں۔ مہینوں کی تبدیلی اسی محبت دنیا کی بنا پر تھی۔ اب مسلمانوں کو محبت دنیا سے روکا جا رہا ہے اور آخرت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ جب نبی کریم فتح غزوہ حنین، اوطاس اور فتح طائف اور عمرہ جعرانہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے، کچھ قیام فرمایا تو خبر لگی کہ رومی لشکر بڑی تعداد میں شام کے شہر تبوک اور اس کے آس پاس مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو حضور انور نے چاہا کہ ان کو پیش قدمی نہ کرنے دیں بلکہ تبوک پہنچ کر وہاں ہی ان پر جہاد کر دیں۔ اس جہاد کی اعلانیہ تیاری فرما دی، اپنے ارادے سے مسلمانوں کو مطلع فرما دیا کہ ہم نے تبوک پر حملہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اکثر مقام جہاد کو ظاہر نہیں فرمایا جاتا تھا بلکہ بطور توریہ حملہ کرنا کہیں ہوتا تھا اور اشارتاً اظہار دوسری طرف۔ چونکہ تبوک مدینہ منورہ سے بہت دور 14 منزل قریباً 500 میل پر تھا، موسم سخت گرم تھا، اہل مدینہ کے کھجور کے باغات تیار تھے، اس لیے صاف صاف اعلان کر دیا تاکہ مسلمان پوری تیاری کر لیں۔ یہ جہاد منافقوں پر عموماً اور بعض صحابہ کرام پر خصوصاً گراں گزرا۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے 9 ہجری میں 30 یا 40 ہزار کا لشکر جرار لے کر کوچ فرمایا، جس میں 10,000 گھوڑے تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے 10,000 مجاہدوں کو مجاہدوں کا سامان جہاد دیا، 10,000 اشرفیاں، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بما سامان دیے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا سارا مال چندہ میں دے دیا، گھر میں جھاڑو دے ڈالا۔ اس کی مالیت 4,000 درہم تھی۔ حضرت عمر نے آدھا مال، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے
100 اوقیہ حضرت عباس و طلحہ نے بھی بھاری چندہ دیا، عورتوں نے زیور اتار دیے۔ حضور نے مدینہ منورہ کے انتظام کے لیے حضرت علی اور محمد ابن مسلمہ انصاری کو چھوڑا۔ اس لشکر میں عبداللہ بن ابی منافق اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ تو ہوا مگر درمیان سے ہی واپس لوٹ آیا۔ اس جہاد میں بڑا جھنڈا حضرت صدیق اکبر کو دیا گیا، دوسرا حضرت زبیر کو، قبیلہ اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر کو اور خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر کو دیا گیا۔ اس غزوہ کو منافقین تو گئے نہیں، بعض مسلمان ارادہ کرتے ہی رہ گئے، شریک نہ ہو سکے۔ ان مسلمانوں کے حوالے سے پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس مسلمانوں پر مسلمان بہت تھک چکے تھے۔ اس غزوہ نے منافقوں کو رسوا کر دیا۔ جب حضور غزوہ تبوک پر پہنچے، وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جس میں پانی بہت تھوڑا تھا۔ حضور انور نے اس میں کلی کی، جس سے پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر اور اس کے تمام جانور سیر ہو گئے۔ ہیراکل شاہ نے حضور انور کا مقابلہ نہ کیا، رومی فوجیں واپس چلی گئیں، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حضور انور نے حضرت خالد بن ولید کو 400 سوار دے کر بھیجا۔ دومت الجندل کے حاکم اکیدر پر حملہ کرنے کے لیے اسے نیل گائے کے شکار میں ہی پکڑ لیا گیا، چنانچہ آپ اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ حضور انور نے اس پر جزیہ مقرر کر کے اسے چھوڑ دیا۔ یوں ہی اللہ کے حاکم پر اولاً اسلام پیش کیا، جسے اس نے قبول نہیں کیا، اسے بھی جزیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات اور شان نزول آیت کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا کہا۔ حال یہ ہے کہ لوگ بڑی تنگی میں تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا، تو ان کے لیے نکلنا گراں محسوس ہوا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین پر چمٹ کر رہ گئے؟ تا کو اصل میں سا مثلثہ میں ادغام کر کے اور شروع میں حمزہ وصل کا اضافہ کر کے اثاقلتم پڑھا گیا ہے، اصل میں تثاقلتم تھا۔ تا کو سا مثلثہ سے بدل کر سا کا سا میں ادغام کر دیا اور شروع میں حمزہ وصلی لے آئے، یعنی تم سست پڑ گئے اور جہاد کے مقابلہ میں وطن میں بیٹھ رہنے کو ترجیح دی۔ ما لکم اس میں استفہام توبیخ کے لیے ہے، کیا تم نے دنیاوی زندگی اور اس کی لذتوں کو آخرت کے مقابلے میں یعنی اس کی نعمتوں کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے؟ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا یہ سامان عیش آخرت کے سامان عیش کے مقابلے میں نہایت قلیل اور حقیر ہے۔ اللہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں ان شرطیہ کا لام ادغام کیا ہے دونوں جگہ، یعنی اس جگہ اور آئندہ اگلی آیت میں۔ اگر تم نبی کے ساتھ نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو بدل دے گا، یعنی دوسری قوم کو تمہارے بجائے لے آئے گا اور تم اس کی نصرت چھوڑ کر اس کا یا نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اس لیے کہ اللہ اپنے دین کا خود ناصر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی میں سے ہے کہ اس کے دین اور نبی کی نصرت بھی اس کی قدرت میں شامل ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم کو ہمارے رسول جہاد کے لیے روانگی کا حکم دیتے ہیں تو تم ہمت ہاری کی باتیں کرتے ہو، بوجھل ہو کر زمین پکڑے جاتے ہو۔ تم نے ہی بدر و حنین کے میدان جیتے ہیں،
تم نے ہی احد و احزاب کی مشقتیں برداشت کی ہیں، اب تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اخروی ثواب کے مقابلہ میں دنیاوی عیش و آرام میں راغب ہو گئے ہو؟ حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا بہت تھوڑی بھی ہے اور فانی بھی ہے اور آفات سے گھری ہوئی بھی ہے۔ آخرت بہت اور باقی اور خالص آرام کی جگہ ہے۔ تم یہ بھی خیال رکھو کہ اگر تم نے ہمارے حبیب کے حکم پر جہاد میں جانا چھوڑ دیا، آرام طلب ہو گئے، تو تم کو دنیا میں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی کہ تم مغلوب اور دشمن غالب ہو جائے گا، تم محکوم اور دشمن حاکم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک کر کے دوسری مسلمان قوم تمہاری جگہ دین کی خدمت کے لیے فرما دے گا۔ جو دین کی خدمت کریں گے تم اللہ رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بس اپنا ہی بگاڑو گے۔ دیکھ لو مکہ معظمہ کے سرداران قریش نے اسلام کا مقابلہ حضور کی دشمنی کی تو مدینہ والوں کو خدمت دین کے لیے رب نے کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے دین کی خدمت دے۔ بعض لوگوں نے یہ آیت کریمہ منسوخ بھی کہی ہے اور اس کی ناسخ آیت وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَنْفِرُوا کو کہا ہے، کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ اس ناسخ آیت نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ بعض مسلمان نکلیں، مگر قوی یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، اس میں خطاب ان لوگوں سے ہے جن کو جہاد میں جانے کا حکم دیا گیا، واقعی ان سب پر نکلنا تا قیامت واجب ہے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اصل میں ادغام کا مطلب ہے تعلیل سے پہلے تا کو سا کیا اور سا کو سا میں ادغام کر دیا، اور ابتدا بالسکون لازم آنے کی وجہ سے حمزہ وصل ابتدا میں لے کر آئے۔ اِثَّاقَلْتُمْ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اصل میں تثاقلتم تھا۔ مذکورہ عبارت کے اضافہ کا مقصد اثاقلتم میں سا کی تشدید اور شروع میں حمزہ وصل لانے کی وجہ بیان کرنا ہے، باوجود یہ کہ یہ باب تفاعل سے ہے۔ تباتعتم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ بطوء سے ماخوذ ہے، بمعنی سستی کرنا، یہ سرعت کی ضد ہے۔ مفسر علام نے ثاقلتم کی تفسیر ملتم سے کیوں کی ہے؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ تثاقل کا صلہ الا نہیں آتا، اس لیے مفسر علام نے ملتم کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ تثاقل میل کے معنی کو متضمن ہے، لہذا اب اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ والقعود فیہا یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ القعود فیہا کے اضافہ کا کیا فائدہ ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس اضافہ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر جہاد میں شریک ہوتے تو تب بھی زمین پر ہی ہوتے، شریک جہاد نہ ہونے کی صورت میں زمین پر رہنے کے کیا معنی ہے؟ مفسر علام نے القعود فیہا کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا، یہاں اثاقلتم الی الارض کے معنی بزدلی دکھانا ہے، ای بدل نعیمہا۔ اس اضافہ کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ من الآخرت میں من مقابلہ کے لیے ہے، نہ کہ ابتدا کے لیے، لہٰذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ آخرت سے حیات دنیا کے ابتدا کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ نعیمہا کا اضافہ سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مطلقاً آخرت کو چھوڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے اس کی نعمتوں کو چھوڑنا مراد ہے۔